میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کو سیکولر ہونا چاہیے. اس سے بہت سے مذہبی لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہوگی تو کیا میرے اوپر بلاسفیمی لگ جائے گی. بات یہ ہے کہ مجھے اگر یہ کہا جائے کہ میں وہاں جا کے ٹوئرل کر لوں تو میں شاید نہ کروں, آپ کو کہا جائے تو شاید آپ نہ کریں, ہماری اپنی چوائسیز ہیں. مگر اگر کسی نے کیا ہے اس کی اپنی چوائس ہے بھائی. آپ کون ہوتے, آپ اللہ میاں نہیں ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے, آپ اللہ کے بندے ہیں, بہت حقیر انسان ہیں, اور وہ ایسا حقیر انسان. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انڈیویجول بیسس کے اوپر جو ہے وہ انسان کی پسند ناپسند یا چوائس ہے. میں ذرا میرے ساتھ اسی وقت ٹیلیفون لائن کے اوپر علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب بھی ہیں, ذرا ان سے بھی اسی چیز کے اوپر بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. فرمائیے گا ذرا سا کہ موجودہ جو صورتحال ہے اور جو ایشو جس وقت ہے ہم سب کے سامنے ہے, جو معاملہ ہوا جس میں سانگ کی جو مبینہ طور کے اوپر جو رقص, جو ویڈیو وائرل ساری چیزیں ہوئی ہیں, اس وقت ہم جو گفتگو کر رہے ہیں شام صاحب, اس پہ بتائیے گا کہ کیا واقعی ایک ایسا ایشو ہے جو کہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرید بھائی, اصل بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, وہ تعصب میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ حقائق کو ہی نظر انداز کر لیتے ہیں. اگر کوئی بھی لبرل اور سیکولر بندہ جو اپنے نظریات سے مخلص ہونا اس وقت اور وہ ترازو اٹھا لے, اس کے ضابطے اور پیرامیٹرز کے بھی یہ خلاف واقع ہے. ابھی میری بہن نے پوری بات نہیں سنی, میری لائن ابھی ملی ہے, لیکن مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوا ہے کہ جو ساری زندگی باہر سے پیسے لے کر اور اسلام اور مذہب اور دین کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والی عورتیں ہیں, وہ مولویوں کو تانا دیں. مجھے بتائیں, اسلام کے اندر آپ مسلمان ہیں, میں مسلمان ہوں, مسجد کیا دنیا کے اندر سب سے مقدس مقام ہے کہ نہیں اسلامی شاعر میں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر تھوکنے سے منع کیا کہ نہیں؟ تھوکنے سے منع. اس عورت کو کہ یہ بکواس بند کرے یا مجھے گفتگو کرنے دے, پھر اپنی بکواس جاری رکھے. یہ بے دین اور اللہ کو اور رسول اللہ کے منکر عورتوں کو تھوڑا سا نا ہم تھوڑا سا اپنے الفاظ کے چناؤ میں تھوڑا سا اگر مجھے بات کرنے دے, پھر اپنی بکواس. شام صاحب ہم تھوڑے سے الفاظ کے چناؤ میں تھوڑا سا احتیاط رکھیں, اور ہم تھوڑا سا اپنے پوائنٹ آف ویو کے اوپر ہم بات کریں گے, اپنے موقع کے اوپر. شام صاحب ہوگی جو مرضی بولے, ہم اپنے تھوڑا سا میں آپ کو دلائل سے میں آپ کو دلیل دوں گا, میں درخواست کروں گا دونوں سے. جرائم کو پروموٹ کرتے ہیں یہ لوگ, میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. شام صاحب میں آپ سے بھی, ماروی صاحبہ آپ سے بھی, میں دونوں کو ٹائم دوں گا. میرے ساتھ ماریا واسطی بھی ہیں, سب مجھے صرف جب میری گفتگو, میں نے ان کی گفتگو میں کوئی کاٹا. اچھا تھوڑا سا میری درخواست ہے, میری درخواست ہے, اپنی بات بند کرے, میری بات سنے, جو مرضی بات. میری درخواست ہے بس صرف الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتیے گا, بس صرف یہ اس چیز کے اوپر ہے. ہم اپنے پوائنٹ آف ویو دیں گے. ان کا مائک فی الحال بند کر کے میری گفتگو سننے, اگر میری بات کا یہ جواب دے سکے میں ذمہ دار ہوں. مجھے بتائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد کے اندر تھوک نہیں پھینکنی. اس مسجد کے اندر یہ عورتیں کہہ کہ کوئی رقص کرے اس کی مرضی ہے. یہ ہر فیس کی کسی کی عبادت گاہ کے اندر جا کے وہاں پہ رقص و سرور کی محفلیں کرنا, یہ کس فیس میں, کس سیکولرزم میں, کس لبرلزم میں الاؤڈ ہے؟ یہ کسی سیکولر مذہب کے اندر بھی الاؤڈ ہے. شام صاحب, اگر ایک غلطی ہوتی ہے اور اگر اس غلطی کی معافی مانگ لی جاتی ہے تو کیا وہ معافی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے؟ اگر چلیے فرید بھائی, معافی کا جو اختیار ہے وہ اسلام کے اندر, شریعت کے اندر, قانون کے اندر عدالت اور قاضی سے متعلق ہے کہ عوام سے متعلق ہے؟ آپ خود بتائیں. ٹھیک ہے, اگر وہ کوئی عذر لاجک پیش کرے, قاضی کو اختیار ہے ان کو معاف کر دے. اگر نہ پیش کر سکے, قاضی کو اختیار ہے ان کو سزا دے. اگر نہ پیش کر سکے, قاضی کو اختیار ہے ان کو جرمانہ کر دے. آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ یہ معافی جو ہے, میں معاف بھی کر دوں. آپ کی بات یہاں پہ ٹھیک ہے. دیکھیں جس طریقے سے مقدمہ درج ہوا اس میں ضمانت بھی ہوئی, اس مقدمے کے اندر عوامی جذبات کے حوالے سے جو لوگوں کو ٹھیس پہنچی ہے اس پہ تو دونوں نے عوام سے, پہلے تو دیکھیں نا عدالت میں تو مقدمہ آ گیا, لیکن عوام سے معافی انہوں نے طلب کر لی ہے. تو میں آپ سے بس صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ اختیار عدالت اور قاضی کا ہے. اگر وہ جینمن کوئی عذر دے دیں گے تو عدالت کو اختیار ہے ان کو معاف کر دیں. لیکن دوسری بات ایک دوسرے انداز سے دیکھیے. میں کہتا ہوں, میں آپ کو زینب الرٹ بل یاد ہے؟ اس طرح زینب الرٹ بل میں ہم نے کہا سر عام چوکوں میں لٹکا دو مجرموں کو. یہ الزام لگاتی ہے. میں کہتا ہوں کوئی مولوی بھی یہ جس طرح کی گفتگو کرتی ہیں, اگر کوئی مولوی بھی مسجد کے اندر برائی کرے اس کو پھانسی پہ لگا دیا جائے مینار پاکستان کے اوپر. پتہ سب سے پہلی مخالفت کون کرے گا؟ یہ عورتیں کریں گی کہ کیپٹل پنشمنٹ اسلام میں نہیں, اسلام بڑا سخت مذہب ہے, ان کو اسلام سے دشمنی ہے, ان کو مولویوں سے دشمنی ہے. کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف سب سے زیادہ آواز
इस गिरोह ने उठाई है, मोहब्बती माफिया की आंटियों ने। ये सजाए मौत देना नहीं चाहते, ये रेपिस्ट बच्चियों के जो रेपिस्ट होते हैं उनको सजाए मौत नहीं देना चाहते। ये सबसे पहले ज़ैनब अलर्ट केस का जब बिल आया था ना, सबसे ज्यादा मुखालफत इस कबील की औरतों ने की थी। अच्छा चले, मैंने कमर्शियल ब्रेक लेनी है जरा सा, मैं इसके ऊपर जरा आपकी बात पे आता हूं। आप ये कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट जो है, अगर इस तरह का एक्ट कोई भी करे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी, अगर कोई इस तरह की जो बात आप कर रहे हैं उसके ऊपर जरा मारवी साहबा से भी बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मारवी साहबा, जो ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी और जो शाम साहब जो बात कर रहे हैं कि खास तौर के ऊपर कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर, और फिर ये कहते हैं कि अगर इस तरह के मामला चाहे वो कोई भी हो, उसमें जिस तरीके से उन्होंने बात की कि मौलवी भी अगर कोई काम इस तरह का गलत करे तो उसको भी चौक पर लटका देना चाहिए, लेकिन फिर वो कहते हैं कि जो लिबरल्स हैं वो उसी के अगेंस्ट में आते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। कोई लिबरल ने कभी ये नहीं कहा कि किसी को सजा ना दें। ये लोग जानबूझकर इस तरह की बातें करते हैं ताकि किसी को सजा ना मिले, क्योंकि कल्प्रिट ये खुद ही लोग होते हैं, इन्हीं के मौलवी हैं, इनके साथ कोई अपने बच्चों को अकेला छोड़ने पे राजी नहीं है। और ये मुंह भर भर के क्या बातें करते हैं। इन्होंने मुझसे इतनी बकबक की है, इन्होंने क्या जबान ये इस्तेमाल की है मेरे बारे में, कि क्या इनको हक दिया है किसी ने। और दूसरी बात ये कि इन्होंने अपने मुंह के ऊपर अगर दाढ़ी लगाई हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इनके ये मालिक बन गए हैं सबके, ये अल्लाह मियां के ओहदे पे फाइज हो गए हैं, ये जिसके ऊपर जो मर्जी इल्जाम लगाए और वो चुप करके सुन ले। घटिया आदमी तो तुम खुद होगे जो दूसरों को तुम इल्जाम देते हो, और घटिया आदमी तो वो है जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके लोगों के खून की जान के प्यासे बने हुए हैं। ये है घटिया लोग, ये है घटिया लोग। लेकिन थोड़ा सा मारी साहबा, मैं आपसे भी दरखास्त करूंगा, हम थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव बेहतर तौर से कर लें तो जरा हम इस डिबेट को जरा एक किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकें। प्रोडक्टिव डिबेट। जब ये आदमी कर रहा था तो आपने इसको नहीं कहा, मुझे आप नहीं, मैं जिस तरह से इसने बोला मेरे बारे में वैसी नहीं, मैंने वहां पे मैं मुसलसल मना किया। मैंने मैंने मुसलसल इसने मुझे कहा कि मैं पैसे लेती हूँ। कहां से मैंने पैसे लिए, कौन से मुल्क से पैसे लिए? अब इसको कहे कि ये साबित करे, मैं अदालत में इसको घसीट कर लेके जाऊंगी। इन्होंने एक तमाशा बना लिया, ये जिसके बारे में जो मर्जी आए बात कर दे। झूठा बहतान लगाना, इससे बड़ी ब्लास्फेमी क्या होगी? तुम हो ब्लास्फेमर, तुमने ब्लास्फेमी की है, तुमने इस्लाम की तौहीन की है, तुम्हारे पर मुकदमा होना चाहिए। घटिया इंसान। नहीं भाई साहब, थोड़ा सा मैं सबको ये दरखास्त करूंगा कि इस चीज के ऊपर थोड़ा सा अल्फाज के चुनाव में हम एहतियात बरतेंगे ताकि हम इस चीज को एक प्रोडक्टिव डिबेट की तरफ ले जाए। वैसे मैं शाम साहब से भी ये बात करता रहूं, आपसे भी ये बात कर रहा हूं कि सिर्फ हम थोड़ा सा प्रोडक्टिव डिबेट की तरफ इसको लेके जाए कि अल्टीमेटली अगर मेरे साथ बदतमीजी होगी तो बिल्कुल उसी अल्फाज में मैं भी करूंगी। मुझे कोई शौक नहीं है तमीजदारी का। अगर मेरे साथ बदतमीजी होगी तो मैं किसी भी तरह से ना कोई बदमजगी नहीं चाह रहा। मैं कोई यही लैंग्वेज, अशाम साहब मेरा लैंग्वेज सुन ले और इस औरत की सुन ले। अशाम साहब थोड़ा सा मेरी बड़ी मोदबाना गुजारिश है। मैं मालवी साहबा मैं एक चीज बस मैं दोनों से बड़ी मोदबाना अंदाज में एक गुजारिश करूंगा कि हम प्लीज अपनी अल्फाज के चुनाव में थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे। हम नेशनल टीवी के ऊपर बैठे हैं, हम इसलिए एक प्रोडक्टिव डिबेट की तरफ जा रहे हैं। बताएगा, इसने मुझे पहले इल्जाम तराशी की, इसने मेरे इस बारे में घटिया अल्फाज। शाम साहब थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे, आप इनको रिकॉर्डिंग सुना दें, हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। मैंने इसके बाद अच्छा, मैं चले इस औरत के पास दलील नाम की चीज नहीं है, जलील होती रहती है और दलील नाम की चले आगे बढ़ते हैं। मैं अशाम साहब उस वक्त 15 मिनट से इसने इसके अलावा लफ्ज़ बोला, अशाम साहब क्या दलील है, क्या आर्गुमेंट है? कानून शिकनी हो चुका है, जितनी मर्जी चीजें। अशाम साहब मैं मारिया वास्ती की तरफ मैंने जा रहा है। अशाम साहब मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी बड़ी सिंसियर और हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं किसी भी तरह की कोई बदनज़मी, कोई बदमज़गी, किसी भी तरह की कोई चीज नहीं चाहता। आप सब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम, बड़े ऑनरेबल गेस्ट हैं। मैं इस मौजू के ऊपर डिबेट करने का मकसद ये है कि अपॉलॉजीज सीख कर ली हैं, अपॉलॉजीज आ गई हैं, मुकदमा भी दर्ज हो गया है। हमें इस मामले को हैंडल कैसे करना चाहिए, इसका कोई सोल्यूशन होगा, किसी तरीक़ेकार को अडॉप्ट हम कर सकते हैं, हम विन विन सिचुएशन की तरफ आ सकते हैं। मारिया इस चीज के ऊपर जो बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक और बात आई है कि हम जो है वो जो अपॉलॉजी सीख करने के बाद भी जो राइट है वो अदालत के पास है। आवाम से तो अपॉलॉजी सीख की, लेकिन अशान साहब कहते हैं कि जो अदालत है वो इसका फैसला करेगी। आप समझती हैं कि क्योंकि एक तरफ अपॉलॉजी भी सीख कर ली, दूसरी तरफ केस भी चल रहा है, हम विन विन सिचुएशन यानी अगर हम पीस से यानी हम अमन के जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से मसले को हल कर लें। आपके पास कुछ सजेशन, आप कुछ समझती है इसके अंदर कि हम बजाय इसको बहुत हीटेडली इसको सॉल्व करें, हम अमन पसंदी के साथ इस मसले को हल कर सकते हैं?
جب یہ ہمیں تحقیر سے دیکھنا بند کر دیں گے، جیسے انہوں نے اپنی بات کا آغاز ہی میرے اوپر بہتان لگانے سے کیا، جب یہ بند کر دیں گے تو پھر سب کچھ بند ہو جائے گا۔ ہمارے درمیان میں نے تو اس وقت تک ان سے بات ہی نہیں کی جب تک انہوں نے میری بات نہیں ٹوکی۔ اچھا شام صاحب، میرا بات ٹوکنے کا قائل ہی نہیں۔ اچھا شام صاحب، میرا آپ سے بھی سوال یہی ہے، کیا ہم بیچ میں مڈ پوائنٹ کے اوپر کسی ایسی بات کے اوپر ہم متفق نہیں ہو سکتے؟ فرید بھائی، اصل بات یہ ہے کہ ہم معاشرے میں ایگزسٹنس کے قائل ہیں ہر چیز کے، لیکن اگر یہ سمجھتی ہیں کہ چند ٹکے لے کے یہ اچھا، لیکن اشام صاحب الزام ہے، لیکن اشام صاحب اسی بات پہ بات کر رہی ہے نا، ماروی صاحبہ اسی بات پہ بات کر رہی ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے نا، ماروی صاحبہ نے بات کیا کہ یہ الزام ہے ان کے اوپر۔ یہ ایک کاروبار ہے، یہ ایک دھندا ہے، یہ ان کی ابتدائی گفتگو سن لیں، میں نے تو پوری سنی نہیں، اس کے اوپر سارے کبیہن الزامات ہیں۔ یہ ابھی بھی اس بات پہ قائل ہیں اور فائل ہیں کہ مسجد میں یہ کام ہو جائے تو اتنی بڑی کوئی طوفان یا قیامت نہیں آگئی 20 سیکنڈ میں۔ یہ ان کا لبرلزم اور سیکولرزم ہے، یہ ان کی آزادی اظہار ہے، یہ ان کا دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانے کا مقصد ہے کہ یہ کہتے ہیں کسی کی مسجد کے اندر جا کے، یہ ان کا دین مطلب جو بھی ہو، کسی مسلمان مسجد کے اندر جا کے کوئی بندہ یہ کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اشام صاحب، میرا پھر وہی پوائنٹ ہے، میرا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ ایک ایکٹ ہو گیا ہے تو اس ایکٹ کے بعد معافی بھی آئی اور عدالت میں مقدمہ بھی درج ہو گیا، مڈ پوائنٹ سلوشن کی طرف۔ یہ بھی بتاؤں فرید بھائی، یہ جو بات انہوں نے کیا تو انہیں رسالت کی، ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی عدالت کا کام ہے کہ تو انہیں رسالت کے مجرم کو بھی عدالت پھانسی دے یا قرار واقعی سزا دے۔ ہمارا جواب انہوں نے سننا ہی نہیں، انہوں نے صرف پیسے کو دیکھنا، پیسے کی پجاری، اور یہ عورتوں نے کیا کہا۔ لیکن وہ تو بات وہی کر رہی ہے نا کہ تم مولوی کو کاروبار ہوگی تو میں تمہیں 100 دفعہ کہوں گا تم پیسے کی پجاری ہو۔ شام صاحب تھوڑا سا میں صرف تھوڑا سا اس چیز کے اوپر I have to close it جی، مائک بند کر دیں پلیز، مائک بند کرتے I have to close the program جی۔ صاحب اس چیز کے اوپر الزامات جو ہیں وہ الزامات بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بات ہے اور وہ الزام کی صورت کے اندر ہے تو نہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں، نہ کسی کے اوپر الزام کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو بات ہوگی وہ ایک پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کے اوپر ہوگی، جس کے اوپر آج ہم نے یہ بات کی، اور مقصد یہی تھا اس بات کرنے کے اوپر کہ اگر ایک ایکٹ ہو گیا، معافی مانگ لی گئی، عدالت میں مقدمہ چل گیا، تو کس طریقے سے ہم کسی ایک مڈ پوائنٹ کے اوپر ایگری کر جائیں کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھا سکیں اور مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہو سکے۔ فرید ریز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔